ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے بڑا پیارا سا، اور اس کا نام ہے چھوٹی سی نیکی۔ اور میں کہتی ہوں یہ صرف میرے عبادت رمضان صرف رمضان میں نہیں، بلکہ چھوٹی سی نیکی تو ہمیں ہر پل جہاں موقع ملے بغیر سوچے سمجھے ہمیں کر لینی چاہیے۔ کسی کی مدد، کسی کا خیال، کچھ اچھے الفاظ، تھوڑی سی مسکراہٹ، یہ سب چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں آتی ہے۔ اور پھر میں ایک بات ہمیشہ اس سیگمنٹ میں کہتی ہوں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ایک نیکی یہ بھی ہوتی ہے جب ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے ہلکا سا مسکرا لیتے ہیں، حج کا ثواب ملتا ہے۔ خدا نے ان بغیر پیسوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی بڑا اجر رکھا ہے۔ پھر سوچے کہ جب ہم ایسی نیکی کرنے چلے جائیں جو اپنے مال متا میں سے جب دے دیں تو اس کا اجر و ثواب کتنا بلند ہو جائے گا، آپ یہ سوچیں۔ اور اللہ پاک نے اسی لیے تاکہ ہم نفس میں ایک ہمارا ہوتا ہے نا کہ یہ میری دولت، یہ میرا مال، یہ میرے بچے، یہ سب کچھ، ان چیزوں کی ہوس ختم کرنے کے لیے اللہ نے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات مقرر کی تاکہ آپ لوگ دنیا داری کی ہوس میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس کا اجر بھی رکھ دیا۔ یہ سوچیں، اس کا ثواب بھی رکھ دیا۔ کسی کو آپ اپنے حصے دار بنا رہے ہیں اور آپ جب اس کے ساتھ حصہ داری کریں گے نا تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کا کہیں سے بھی آیا ہوا مال کا رستہ نہیں رکے گا۔ اب آپ سوچ لیں آپ نے کس چیز میں حصہ داری کرنی ہے، پیسے میں، کسی کو دے کے، زکوٰۃ میں، خیرات میں، صدقے میں، کس میں آپ نے حصہ داری کرنی ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی حصہ داری کرو گے نا نقصان کا کوئی سودا نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس وقت میں بات کری ہوں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کی، جو واقعی میں مستحق ہے۔ اور اس وقت میں خود دیکھ کے آئی ہوں، اور جن لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے محمد صالح میمن صاحب یقین کریں بڑی بات ہے۔ فخر پاکستان جو فاؤنڈر ہیں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے، جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور اینٹ رکھی، اور ایسی جگہ پر جہاں پر جانا آنا بندہ 100 دفعہ سوچے کہ یار میں اتنی دور کیسے جاؤں، اور ایسے لوگوں کے لیے سوچنا میں کہتی ہوں اپنا جنت میں گھر بنانے کے برابر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے برابر ہے، ان کے برابر بیٹھنے کے برابر ہے۔ اب سوچیں، اور ساؤتھ افریقہ آؤٹ آف کنٹری ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ان کی جا کے آنکھوں کا آپریشن کروانا بڑی بڑی بات ہے۔ وہ سوچے یار میں تو پاکستان میں ہوں نا، مجھے کیا ضرورت ہے، فنڈ ادھر سے ادھر سے ہو رہے، کوئی دے رہا ہے، خیر ہے میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے وہاں پر بھی سوچا، صرف لسانیت سے دور، زبان مذاہب سے دور، صرف انسانیت کی بات کی انہوں نے۔ اور ایسے لوگ واقعی میں کم ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ میرا رب منتخب کرتا ہے ایسے لوگوں کو، تب جا کے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہی ہوں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کی، تھوڑی دیر بعد ان کا پیکج بھی دیکھیے گا، ویسے تو ڈیلی آپ دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس طرح یہ بریفنگ یوں ہوتی کہ اس جگہ پہ جا کے، لفاظیت نہیں ہے، جب اس جگہ پہ جا کے جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے کہا نہیں بھائی میں بھی علی ابراہیم کا حصہ ہوں، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ہمیشہ حصہ رہوں گی، جہاں جہاں ان کو میری ضرورت ہوگی میں وہاں وہاں ان کے ساتھ ہوں۔ اور اب آپ نے جب بھی میں بات کرتی ہوں علی ابراہیم کی تو باخدا میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ اگر افورڈیبل ہیں، آپ افورڈیبل ہو، آنکھوں کا آپریشن کروانے جانا تھا علی ابراہیم جائیں، اور وہ پیسہ آپ کسی زکوٰۃ ڈونیشن میں دے دیں تاکہ اس پیسے سے اس بچی کا علاج ہو جائے جو اس وقت انتظار کریے۔ وہ بچہ جس کی آنکھوں کو ایک ایسی پرابلم ہے، اگر اس کا 1 سال میں آپریشن نہیں ہوا تو ساری زندگی بلائنڈ ہو جائے گا، وہ انتظار کر رہا ہے۔ یہ سوچ کے اپنے بچوں کو لے کے جائیں اور ان کے ہاتھوں سے ڈونیشن ڈلوائیں، ان کو مینشن کریں کہ تاکہ وہ جس طرح آپ والد ہو نا تو کل وہ اپنے بچوں کو لے کر آ کے کہیں کہ نیکی ایسے کی جاتی ہے۔ بس آپ نے جو ہے وہ قدم اٹھانا ہے اور اوروں کے لیے بھی راستہ بنانا ہے کہ میں نیکی کروں گا تو اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی، اور جو بچوں میں ٹرانسفر کرو ساری زندگی آگے چلتا رہے گا۔ یہ وہ اجر و ثواب ہے۔ علی ابراہیم آئی ہاسپٹل ایک ایسی جگہ جہاں ان لوگوں کا آپریشن ہو رہا ہے جو بالکل
افورڈ نہیں کر سکتے, فری آف کاسٹ علاج ہے. ایکوپمنٹس, مشینری ہائی لیول انٹرنیشنل لیول کی پریزنٹ ہو رہی ہے وہاں پر, جو آغا خان سے بھی بڑھ کر وہاں پر جو ہے وہاں پر مشینری موجود ہے بڑے لیول کی, اور بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے ہیں آپریشن کروانے, بڑی بات ہے. لیکن وہ اس پیسوں کو اب سوچیں گے تو صدقہ زکوٰۃ خیرات کا ہے ہاسپٹل, یہ نہ سوچیں. اب وہ پیسے جس کو آپ آپریشن اب بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جا کے وہی وی آئی پی پروٹوکول آپ کو زیادہ ہی ملے گی. یہاں تو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, وہاں تو بیچارے سب کو ایکولنس لے کے چلتے ہیں. تو وہی پیسہ اگر آپ اس مد میں دے دیں گے کہ آپ کی ماں کا یا بھائی کا آپریشن بھی ہو جائے, اور وہ پیسے ڈونیشن یعنی کہ ڈبل وہ آپ کو محنت, کیونکہ نہیں کہ آپ کو وہ مل گیا, نیکی مل گئی, ڈبل نیکی مل گئی. تو اس وقت وہاں کے ابراہیم آئی ہاسپٹل سے آئے ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے ہاسپٹل کو, اور ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ماشاءاللہ پورا اس کو میں یہ کہوں گی تمام ڈپارٹمنٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. ہیڈ آف ایچ آر ہیں, سب کو دیکھنا بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب مزید گریجولی ہاسپٹل مزید اس کے ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں, تو ایچ آر یعنی کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو گئے ہیں. اور محمد سلیم بڑوئی صاحب, السلام علیکم. صحیح ٹھیک ہے, الحمدللہ. سوری سر اگر کچھ میرے الفاظ میں غلطی اس کے لیے معذرت. اور علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کو میں پہلے روزے سے لے کے چل رہی ہوں, اور کوشش کر رہی ہوں کہ میں جتنی نیکی کر سکتی ہوں کروں. آپ ایچ آر ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس وقت علی ابراہیم ہاسپٹل میں پیشنٹ بہت زیادہ ہو گئے, لیکن ان کو ابھی آپ لوگوں کو ڈونیشن کی سخت ضرورت ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ مس سبی, اور آئی ایم تھینکفل ٹو وینس چینل جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اور اتنا ٹائم دیا ہے. پورا رمضان پہلے روزے سے ابھی تک جو ہمارے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو ڈونیٹ کرنے کا, اور جس طریقے سے آپ ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہیں, بیسیکلی نہ صرف ڈونیٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی آخرت بھی بنا رہے ہیں. اور یہی آپ ایڈوائز کر رہے ہیں سارے لوگوں کو کہ اپنی آخرت بنائیں, کیونکہ جب ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں حقیقت میں ہم خود اپنی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ہیلپ کرنی چاہیے. جو ہم ابھی لگا رہے ہیں اس چیز پہ وہ حقیقت میں ہمیں ملے گا. جو باقی ویسے خرچ ہو رہا ہے اس کا کوئی ریورسبل نہیں ہے, تو وہ ریورس نہیں ہونا. تو بات کریں اگر علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کی, تو میں ایسوسیٹڈ ہوں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے ساتھ مور اینڈ لیس سنس 20 ایئرس. میں تقریباً انٹر کر کے اس ادارے میں آیا تھا, اور میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کنٹینیو کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں میری پوزیشن بھی چینج ہوتی رہی. الحمدللہ ایٹ پریزنٹ ہیڈ آف ایچ آر بھی ہوں, اور میں اپنی کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, ایگزیکٹو کمیٹی کا. تو خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اس ادارے کو چھوڑا کیوں نہیں ہے. کئی اپرچونیٹیز مجھے ملی ہوں گی, لیکن اس ادارے کے اندر یہ ہے کہ نہ صرف ہم نوکری کرتے ہیں, نوکری کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ نے ایک ایسے کام کے ساتھ لگایا ہے جس سے ہماری آخرت بن رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج ہم اسی ایک پارٹ کو لے کر یہاں ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے. تو میری التجا ہے اس ادارے کے لیے جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے ایسوسیٹڈ ہوں, اور کئی موقع ملنے کے باوجود میں نہیں گیا, وہ میری موٹیویشن ہے پروفیسر محمد سالم احمد. ہی از مائی مینٹور, ہی از مائی لیڈر. تو انہوں نے جس طرح کام کیا ہے اور جس طرح اس ادارے کو لے کے آگے چلے ہیں, یہ کوئی 8 کمروں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا سینٹر تھا گورنمنٹ کا جو علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کو دیا گیا تھا. اب وہ تقریباً 60 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, صرف آئی کا, اونلی آئی وی آر ٹاکنگ. ساری سب اسپیشلٹیز آئیز کی جو ہیں وہ وہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں, اور 1 ونڈو آپریشن موجود ہے خاص طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے, جو ہم کلیم کرتے ہیں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے لوگ کہ یہ پورے سندھ کے اندر منیمم کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر, کسی بھی ہاسپٹل کے اندر, پورے سندھ کے اندر یہ 1 ونڈو آپریشن ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے نہیں ہے, جس میں ڈائبٹک پیشنٹ کی آنکھیں بھی دیکھی جا رہی ہوں, اور پلس ساتھ میں ڈائبٹک کے اور جو مسئلے ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. بڑی بات ہے بھائی, تو یعنی ایٹ اے ٹائم وہاں سے لیزر بھی ہو جاتا ہے, آئی کا ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, جنرل فزیشین بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, ڈائبٹولوجسٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہیں پر ڈائبٹک کاؤنسلر اس کو کاؤنسل کر رہی ہوتی ہے. تو اے ٹو زیڈ ہم ڈائبٹک کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سر کا موٹیو یہ تھا کہ ڈائبٹک جو ہے وہ ابھی بہت ہی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. بالکل بالکل, جس طرح یہ بڑھتی جا رہی ہے, ہر گھر کے اندر, میں معذرت سے ایک الفاظ کہوں گا کہ یہ رونق بنتی جا رہی ہے, اس رونق کو ختم کرنا چاہیے. یہ جملہ ایڈ کر رہی تھی کہ ہر گھر میں ایک ہونا ضروری, ورنہ حیران کو نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے ڈائبٹک شوگر نہیں پیشنٹ نہیں ہے. تو یہ ہمارا لیونگ اسٹائل ہے, جس وجہ سے ہمارے پاس جو لائف اسٹائل ہم نے اپنا لیا ہے, اور جس طرح کے ہم فوڈ وغیرہ جو اپنا رہے ہیں, اس چیزوں کی وجہ سے ہم ڈائبٹک پیشنٹ بنتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور 100% فری او پی ڈی ہے وہاں پر.
ہاں یہ تو یعنی کہ وہاں پر جو فنڈس فوٹوگرافی ہوتی ہے عام ہاسپٹل کے اندر اس فوٹوگراف کے منیمم 3 to 5 years 5,000 چارج کیے جاتے ہیں. لیکن اس رو میں جب وہ پیشنٹ چل رہا ہوتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا ہوتا کہ بیسیکلی بیک ہینڈ پہ اس پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے. صحیح. اور وہ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے صرف چلا جاتا ہے وداؤٹ پیئنگ اینی سنگل پینی ٹو ابراہیم آئی ہاسپٹل. اور یہ صرف اس لیے پاسبل ہے کہ آپ اور ہم جب مل کر یہ کام کرتے ہیں اور جو ہمیں دیکھنے والے ہیں یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں, تب جا کے ہم اس قابل بنتے ہیں کہ ان کو ہم کوئی زحمت نہ دیں, وہ فری میں اپنا علاج کروا کے چلے جائیں. جب ہم بات کرتے ہیں باقی سرجریز کی تو وہ اکثر پہلے سے ہی سبسیڈائزڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جو بندہ یعنی جو پیشنٹ چاہے وہ میل ہو, فیمیل ہو, ایڈلٹ ہو یا چائلڈ ہو, وہ سارے پیشنٹ جتنے بھی آتے ہیں اگر اس میں سے کوئی کہتا ہے کہ جی میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, تو ہم ایسے نہیں کہتے کہ جی جب وہ 1 روپیہ لائیں گے تو آپ کا کچھ ہوگا. ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے ایکسکیوز می, کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ صرف اس لیے اتنا زیادہ نام نہیں کما سکا کہ وہ ایک پسماندہ علاقے میں خدمت کر رہا ہے, اس کو ڈھول بجانے کا کوئی ہنر نہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں تھینکفل ہوں سبھی کا اور اس پروگرام کا کہ انہوں نے ہماری جگہ یہ ڈھول ہاتھ میں اٹھایا ہے اور سب کے کانوں تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ڈھول میرے گلے میں لگا رہے, ضروری نہیں ہے آپ ٹرانسمیشن کے بعد بھی میں کوشش پوری کروں گی کہ میں اس کو آگے تک اس کی جتنی ویڈیوز ہیں, جتنے لوگوں کو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جہاں پر بھی لوگ موجود ہیں جو خوبصورت دل رکھتے ہیں اور جن کے دلوں میں رب رہتا ہے, میں کہتی ہوں یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا. ظاہر سی بات ہے آپ لوگ تو فری میں آنکھ کا موتیا ہے, کالا پانی ہے, آنکھ کا آپریشن ہے, پردہ, کانٹیکٹ لینس اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی آنکھ کی بیماری ہے, مجھے شاید اتنی نالج بھی نہ ہو, لیکن پردے کی پرابلم ہے آنکھ کا, تو ہر طرح کی ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ جب کریں تو پھر تو آپ لوگ ڈیزرو ہیں نا, کیوں نہیں آپ لوگوں کی لوگ ہیلپ کریں. جس کا جو بھی میں کہتی ہوں یہاں پر جو ایسے لوگ ہیں جو افورڈیبل ہیں اور وہ ضرور ڈونیٹ کر سکتے ہیں. سر سبھی میں آپ کو اچھی بات اور بتاؤں علی ابراہیم کی, جو ہمارے پاس کنسلٹنٹس کام کرتے ہیں اور بہت ہی دل و جان سے کام کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس چیریٹیبل ادارہ ہونے کے باوجود ان کی سیلریز اس لیول کی نہیں ہوتی, لیکن بڑے دل سے کام کرتے ہیں. یہ وہی کنسلٹنٹس ہیں جو شام کو جا کے کوئی آغا خان کے ساتھ کام کر رہا ہے, کوئی ساؤتھ سٹی کے ساتھ, کوئی بڑے بڑے جتنے بھی آپ نام لیں اگر, تو ان کے ساتھ جا کے کام کر رہے ہیں. تو یعنی ان کا کلیبر اس لیول کا ہے اور وہ آ کے وہاں فری میں جو ہے نا ایک پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی میں آپ کو کلیم کر سکتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہم باہر 4,000 سے 5,000 صرف کنسلٹیشن فیس لیتا ہے, وہ علی ابراہیم کے ہاسپٹل کے اندر او پی ڈی میں فری بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ سروسز نہ صرف غریب کے لیے ہم کہیں گے ہے, یہ ہر طبقے کے لیے سروسز موجود ہیں. دیکھیں آج کل جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ صرف غریب کے ساتھ نہیں ہے, سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہے جو مڈل مین ہے, جو ہمارے مڈل طبقے کے لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, وہ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے اور کسی کے سامنے منہ زبان بھی نہیں کھول سکتے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اس تجسس سے آپ کے اس چینل کے تھرو ہم ان لوگوں تک آواز پہنچائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی ہاسپٹل میں جا کے علاج کرائیں, وہی ڈاکٹرز آپ کو ہمارے پاس فری میں چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آئیں. باقی جو دینے والے لوگ ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں, کیونکہ یہ ادارہ تبھی چل سکا ہے جب سے لوگوں نے دینا زیادہ شروع کیا, تو ہمارے ادارے کی گروتھ بھی اسی طرح ہوئی. ابھی وہ اصل میں آپ لوگوں کو ضرورت یوں بھی ہے, ایک تو پیشنٹ بڑھ گیا, اوپر سے آپ لوگ اور ڈپارٹمنٹ بڑھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ابھی ہمارا جو او ٹی ہے اس کا ایکسٹینشن ہو رہا ہے اور فنڈنگ کے بہت کافی پرابلم چل رہے ہیں. جو ڈائبٹک پیشنٹ ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, ایک نئی بلڈنگ فلور جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں, اس میں ہمیں کافی فنڈنگ کے ایشوز ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائملی کمپلیٹ ہو جائیں, کیونکہ ہمارے پاس جو نمبر آف پیشنٹس آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان سب کو ایٹ اے ٹائم ایک دن میں فارغ کریں, لیکن بلڈنگ کے پراپر نہ ہونے کی وجہ سے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کبھی کبھار کہتے ہیں اور ڈیٹس دے دیتے ہیں کہ آپ اس پہ آئیں تو ہم فردر آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور کافی ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ نہ صرف کراچین ہوتے ہیں, لیکن کراچی سے باہر انٹیریئر سندھ, لوور بلوچستان, لوور پنجاب سے بھی ہمارے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک آپریشن کا تو مجھے معلوم ہے وہاں پر ایک بڑا آپ کا علی ابراہیم موجود ہے, لیکن آپ لوگوں نے شہروں میں کہیں کہیں فیسیلیٹیشن دی ہوئی کہ لوگ صرف چیک اپ کے لیے آئیں پھر ریکمینڈ کیا جائے؟ ابھی ہماری کوشش ضرور ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. بہت اچھا کوشچن کیا ہے سبھی آپ نے. ایک سینٹر صرف ہمارا ہے کراچی کے اندر جو اس وقت گلشن حدید میں ہے, کیونکہ وہ آؤٹ آف یعنی اسکیٹرڈ ایریا ہے کافی,
تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان پیشنٹس کو زیادہ دشواری نہ ہو, ان کو شہر آنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے اور وہاں اس طرح کی سروسز نہیں تھی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارا ایک سینٹر ہے جو ماتلی کے اندر ہے, اسی طرح ایک سینٹر ہے جو ہمارا کنڈیارو کے اندر ہے, اسی طرح ایک سینٹر ہے جو شکارپور کے اندر ہے, اور ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ جس کو ہم خاران بلوچستان کہتے ہیں, خاران بلوچستان میں بھی ہمارا ایک سینٹر ہے, اور وہاں پر بھی یہی سہولیات موجود ہیں. خاص طور پہ کیٹریکٹ سرجری 100% وہاں پر موجود ہے. باقی چھوٹے موٹے آپریشن ہوتے ہیں, بڑی سرجریز ریٹینا وغیرہ کی یا گلاکوما کی وہاں نہیں ہو پا رہی, تو ہمارے بلوچستان سے بھی ریفر ہو کے پیشنٹ یہاں پہنچتے ہیں. اور یہ پاسبل تبھی ہے اس کو بہت سموتھلی چلانا جب آپ اور ہم مل کر اس کے لیے کام کریں گے, جستجو کریں گے. اور میرے خیال میں اگر ہم اس چیز کو اس طرح دیکھیں کہ زندگی صرف خود کے لیے جینے کا نام ہی نہیں ہے, زندگی جینے کا نام ہے آپ دوسروں کے لیے جئیں. وہی پل آپ کے حقیقی جینے کے ہیں جو آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں. اپنے لیے تو بندہ ہر وقت اور ہر روز موجود ہوتا ہے, دوسروں کے لیے کتنا وقت نکالا ہے, کیونکہ جس زندگی کا کوئی پتہ ہی نہ ہو کس لمحے یہ پورا ہو جائے گی, حقیقت کوئی کمپلیشن کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, گارنٹی وارنٹی کچھ نہیں, کوئی وارنٹی بھی نہیں ہے, کوئی گارنٹی بھی نہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں کو اگنور کریں, اس طبقے کو اگنور کریں جو ہمارے طرف متوجہ ہیں کہ ہمیں کچھ یہاں سے ملے گا تو ہمارا کچھ ہوگا, تو اگر ہم ان کے لیے نہ کریں تو میرا خیال ہے پھر ہمیں جینے کا حق نہیں. اچھا, میں کچھ کہتے ہیں نا, ہم خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ چلیں گے, وہ دکھنے میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ہم اگر کرنا چاہیں تو ہم بڑے بڑے ہاتھوں سے جا سکتے ہیں. اور وہ یہ نہیں کہ یہ سامان لے کے جائیں گے, وہ جو بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں, پرسکون چہرہ ہوتا ہے, وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنے ساتھ بڑے بڑے بیگوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ کسی کو نظر نہیں آتا, وہ صرف میرے رب کو نظر آتا ہے کہ ہم نے وہ نیکیاں کون سی سمیٹی ہیں. اور وہ یہی نیکیاں ہیں جب ہم دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ وہ نیکیاں جو نظر نہیں آتی. اس پہ ایڈ کروں گا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بغیر نام کے پیسے دے کر چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ایسے فنڈز بھی آئے ہیں جس کو ہم نے صرف ون مسلم کے نام سے چلایا ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی کس نے دیے زکات, تو ہم کہتے ہیں کسی مسلمان نے دیے زکات. کیا کہ ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ نام بتانا پسند نہیں کرتے, کیونکہ کہتے ہیں اگر نام آئے گا ہو سکتا ہے وہ دکھاوا ہو جائے. نہیں, ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. بالکل, میں خوف بھی نہیں, محبت ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو. تو ہم لوگ میرا خیال ہے جو کوشش کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ سچ یہ ہے کہ یہ ہم اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں, نہ کہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بینگ اے مسلم اس چیز کا یقین ہے کہ ہمیں کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. اور وہاں ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. میں اکثر ٹریننگز جب کرواتا ہوں تو اس میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں سبھی کہتا ہوں کہ جی ہر چیز کا ایک میٹر لگا ہوا ہے اور اس کا ایک بل آتا ہے. دنیا میں جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کا ایک میٹر چل رہا ہے اور اس کا بل آتا ہے. تو یہ بھی جو اچھائی آپ کرتے جا رہے ہیں اس کا بھی ایک میٹر اللہ نے لگایا ہوا ہے, اور اس کا بل جو ہے وہ آپ کو ادا ہوگا. اور جس طرح ادا ہوگا شاید اس وقت آپ کی خواہش ہوگی کہ ہم یہی اس طرح میٹر چلاتے, کہیں اور نہیں چلاتے. یہ واقعی یہ بڑی موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, اس لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کے. تو یہ خوبصورت باتیں ہوتی ہیں جو شاید ہمیں, اچھا یہ بھی ہوتا ہے کچھ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. جی, یہ اور ضروری نہیں ہے, جیسے ہم لوگ, میں نے ابھی اپنے ناظرین سے کہتی ہوں کہ میں بھی اپیل آپ سے کرتی ہوں, تو میں یہ نہیں کہتی آپ مجھے دے دو, نہیں مجھے نہیں چاہیے, اور نہ ہی میں یہاں پر کہوں ٹرانسفر کروں. آپ کو نمبر اسکرین پر موجود ہے, اور نہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کروڑوں روپے دے دیں. آپ لوگ اپنے گھر کی فیملی ہے سب, اگر ڈفرینٹ جابس کرتے ہیں تو 500 روپیز بھی کریں گے نا, تو 10,000 بھی, 10,000 سے کسی کی آنکھ کا آپریشن ہو جائے گا, تو آپ سمجھ لیں آپ اس نیکی کا حصہ بن گئے. تو آپ لوگ مل کے بھی دے سکتے ہیں, جس طرح بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, مفتی صاحب یہ بتائیں مذہبی طور پہ, جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک ہم لوگوں نے ایک میٹر لگا ہوا ہے نیکیوں کا, اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنی ہے, آپ ان کے بارے میں, ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے. یہاں پہ کہا ہے کہ دنیا میں اگر ہمارے میٹر لگے ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی یوز کرتے ہیں تو وہ بل پے کرتے ہیں. اسی طرح اللہ نے بھی ایک میٹر لگایا ہوا ہے, تو ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل بروز قیامت نیکیوں کی صورت میں ہمیں وہ ادا فرمائے گا. تو جب کل بروز قیامت بندہ ان نیکیوں کو دیکھے گا تو وہ خواہش کا اظہار کرے گا, کاش میں دوبارہ دنیا میں جاؤں, اپنا جتنا مال ہے یا اللہ تیری راہ میں خرچ کر دوں. اور اس وقت موقع نہیں یاد آئے گا. یہ ابھی موقع ہے, دنیا میں موقع ہے ہمارے پاس کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہمارے پاس استطاعت ہے, ہم خرچ کر سکتے ہیں, تو ہمیں ضرور خرچ کرنا چاہیے. اور ایسے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے جیسے یہ ابراہیم آئی ہاسپٹل ہے کہ جو انسانیت پر کام کر رہی ہے, جو لوگوں کو دیکھ رہی ہے, جو لوگوں کی بینائی واپس کرنے کی ایک کوشش کر رہی ہے. تو جب ان کا ساتھ دیں گے, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کے ساتھ چلیں گے,
تو انشاءاللہ یہ کام مزید آسان انداز سے کریں گے اور اچھے انداز سے کریں گے. اچھا جیسے لوگوں کی اللہ پاک نے کہتے ہیں نا سسٹم رکھا تھا کہ ہم دنیا کی ہوس میں مبتلا نہ ہو جائیں, تو تمام ہمارا جو پیسہ ہے جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں موجود ہوتا ہے اس کا ایک زکوٰۃ نکلتی ہے, تو بہترین یہ کہ اس کا سارا حساب کتاب کر کے اگر آپ کا بنتا ہے 25,000 بنتا ہے 10,000 بنتا ہے یا جتنا بھی ہے تو وہ پھر دے سکتے ہیں ایزیسٹ. جی ہاں بالکل, اگر مال اتنا زیادہ ہے آپ کے پاس, آپ نے اس کا پورا حساب لگایا, آپ کے پاس ایک مال کی رقم آتی ہے, مثال کے طور پر 20,000 روپے آپ کو بنتا ہے, تو سب سے پہلے دیکھیں زکوٰۃ کا جو سب سے پہلے اچھا انداز ہے نا, تو وہ اپنے گھر میں دیکھیں. آپ اگر کوئی مستحق ہے اس کو دیں, پھر آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے محلے میں دیکھیں, اگر وہاں نہیں ہے تو پھر ایسے اداروں میں دیں کہ جو ادارہ واقعی مستحق ہو اور افراد تک وہ پیسہ پہنچ رہا ہو اور وہ لگ بھی رہا ہو. تو ایسے اداروں کو تلاش کرنا چاہیے, ایسے اداروں کو دینا چاہیے, اور ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ آسان انداز سے ہو جائے گا. یہ فرد واحد کا کام نہیں ہوتا, جب تک ہم ساتھ جڑ کر کام نہیں کریں گے تو کوئی بھی اچھے انداز سے کام نہیں کر سکتا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ 20,000 پورا ان کے ادارے میں دے دیں, ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ صرف 5,000 بھی دے دیں. مطلب قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آپ یہ کہیں کہ پورا دریا میں ہی دے دوں تو ایسا نہیں, بلکہ قطرے قطرے سے جب آپ ساتھ ملیں گے, دوسرا بھی ساتھ ملے گا, تیسرا ساتھ ملے گا, آہستہ 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 پھر ان کے انشاءاللہ کام جو ہیں وہ آسان انداز سے ہوتے ہیں. انشاءاللہ بالکل ہماری دعائیں ہیں اور اپیل ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, کیونکہ علی ابراہیم آئی ہاسپٹل فری آف کاسٹ علاج کر رہا ہے اور میمن گوٹ کے بہت نیئرسٹ ہیں, اور کیونکہ ایسی جگہ پر بنایا گیا ہے جو لوگ ضرورت مند ہیں, جو پریشان ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ان کا آپریشن وہاں ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے بھی فیسیلیٹیشن انہوں نے پرووائڈ کی کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں پر آئیں, علاج کروائیں, اور وہی جو قیمت جو آپ پرائز جو آپ کو دوسرے ڈاکٹرز بتاتے ہیں اس قیمت میں آپ اپنی ڈونیشن دے دیں تو آپ کو اس کا اور مزید اجر ملے گا. بات کریں گے سلیم صاحب کہ اب اس کے اندر ڈفرینٹ آپ کے جو آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر فتح میمن کو میں سلام پیش کرتی ہوں, ماشاءاللہ پورا وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور بڑی بات ہے سرجری بھی کرنا, ڈیلی لوگوں کو دیکھنا بھی, اور یہ ایزیسٹ جاب نہیں ہوتی ریگولر اتنی دنیا کے کونے میں. اچھا یہ جس ڈفرینٹ, اور میں نے دیکھا بڑے سینئر سرجن موجود ہیں ہائی لیول کے, اور یہ میچور ان میں ہے, اور میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ گئی ہوں, ان کے ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کیا, چھوٹے بچوں کا الگ ہے اور بڑے الگ, لڑکے الگ, لڑکیاں, خواتین, مرد, اور پھر یہ بھی ہے کہ جن کسی کا پردے کا تو وہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے, اور جو جن کا موتیا ہے ان کا الگ ہے, اور ڈیلی آپریشن ہوتا ہے ڈیلی. آپ رینڈم چلے جائیں, چھوڑے سبھی کی باتوں, چھوڑے سلیم صاحب کی باتوں, آپ رینڈم ایسے ہی چلے جائیں, پیشنٹ بن کے چلے جائیں, آپ خود دیکھیے گا کہ واقعی میں وہاں پر یہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں نا, تو میں ان کو کہوں گی اللہ پاک نے ان کو کوئی فرشتے بنا کے بھیجا قسم سے, جس طرح آپ سب لوگوں کو ڈیل کر رہے ہو. تھینک یو, دعا کرے اللہ اس کو قبول کر لے. اور سبھی ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے کہ اگر ہم پیڈیاٹرک آپتھلمولوجی یعنی بچوں کی آنکھوں کا جو علاج ہے جس طرح ہمارے پاس ہو رہا ہے, جیسے FCPS ان پیڈیاٹرک آپتھلمولوجی, تو ہمارے پاس اس لیول کے ڈاکٹر موجود ہیں جن کی ڈبل FCPS ہے, یعنی کہ سیکنڈ فیلوشپ بھی پیڈیاٹرک آپتھلمولوجی میں ہوئی ہے, اور یہ اسپیسیفک صرف 0 سے لے کے 15 سال کے بچوں کو دیکھنے کے لیے ایک الگ یونٹ بنا ہوا ہے. اور ابھی ہم اپروکسیمیٹلی 120 سے 150 کے درمیان بچے دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی صرف بلڈنگ کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہم بچوں کو واپس کرنا پڑتا ہے. تو یہ صرف پاسبل ہے کہ کیونکہ جتنے ریسورسز ہیں اس لیول پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن مزید ریسورسز کی اس ادارے کو ضرورت ہے, اور ایسے کئی ادارے ہوں گے جن کو ضرورت ہوگی جو کام کر رہے ہوں گے. ہم بھی پیرالل ان کے کام کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف کام نہ کریں, ہم کوالٹی والا کام کریں. تو کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرنے کی وجہ سے ہمیں نمبر آف پیشنٹ کو مختص کرنا پڑتا ہے کہ اس لیول تک, اس نمبر تک ہمیں پیشنٹ لینے ہیں, اس سے زیادہ لیں گے تو اوور برڈن ہو جائے گا, پیشنٹ کو وہ کوالٹی آف سروسز نہیں مل سکیں گی. تو ہم کوالٹی کو ہمیشہ مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں ایک اور چیز بھی ہے, تو دیکھیں سلیم صاحب علی ابراہیم آئی ہاسپٹل آپ نے دیکھو گا یہاں پر بہت سارے پرائیویٹ کراچی میں موجود ہاسپٹلز, اور بڑے ہاسپٹلز بھی موجود ہیں, اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں, ایزیسٹ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, کالز کرتے ہیں, لیاقت میں, آغا خان میں, کہیں پر بھی, اور وہ چلے جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے سوچنا نا, ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا. ایسا ہی ہے, تو وہ رب ڈال رہے ہیں آپ کے دل میں. اور صالح میمن صاحب وہ ایک پستہ نہیں, میں کہتی ہوں اللہ پاک نے شاید اللہ پاک نے ایک فرشتہ بنا کے زمین پہ اتارا ہے, اور وہ سبب بن گئے سب کی خدمت کا. اور آپ کو پتا ہے صالح صاحب کون سے ڈاکٹر ہیں پاکستان کے؟ پہلے آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں پاکستان کے جنہوں نے پہلے پاکستان کی بلائنڈنس سروے کی
اور پاکستان پورے میں کتنی بلائنڈنس ہے، سب سے پہلے اسٹڈی ان کی موجود ہے ریسرچ. ماشاءاللہ. تو میں ایسے تو نہیں کہتی فخر پاکستان، یہ ایسا تو ہی ہے. ڈیزرو کرتے ہیں نا، جی کیوں جی نہیں بالکل کرتے؟ بالکل اچھا ایسا ہی. دیکھیں کسی کی آنکھوں ایک پل آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، تو آپ ان کی آنکھوں کی روشنی لے آئیں گے تو سوچیں ان کے دل سے کیا دعا نکلے گی. اسپیشل پیکج بھی دیکھتے ہیں اور لیتے ہیں یہاں پر چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ.